الصلاة خير من النوم. ایک نبی کا دیوانہ جو نبی سے محبت کر بیٹھا. لوگو او فلمی دنیا سے محبت کرنے والو، تمہاری محبت تمہیں مبارک. تمہاری فلمی دنیا کا ہیرو مر جاؤ کوئی جانتا تک نہیں، مگر آمینہ کے لال کی محبت دیکھو، وہ جو دیوانہ ہے نام ہے وہ ایسے کرنی. سبحان اللہ. بے شک. کس سے محبت کر بیٹھا یہ دیوانہ؟ نبی سے. زور سے بولو. بے شک. نبی سے محبت کر بیٹھا. لوگو بیک گراؤنڈ حضرت اویس قرنی کا بتا دوں، بڑے غریب ہیں. کسی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی بکریاں چراتے تھے. بے شک. ایک قبیلے کی بکریوں کے چروائے. لوگو کوئی مال والے نہیں، کوئی دولت والے نہیں، نہیں مگر قیامت تک جب تک دنیا رہے گی، دنیا میں اویس قرنی کا نام رہے گا. کیوں رہے گا؟ جواب ملے گا مولانا. نبی سے محبت کر لی تھی، نبی کے صدقے میں اویس کے نام کو اللہ نے روشن کر دیا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. بہت خوب. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دیوانہ نبی سے محبت کر بیٹھا. ہائے ہائے ہائے. اور محبت بھی سچی والی کر لی. بے شک. کیسی کر لی؟ سچی والی. سچی والی. سچی والی محبت کر لی. ایسی محبت کر لی، ایسی محبت کر لی. نبی کا زمانہ پایا، نبی سے ملاقات نہ کر پائے. نبی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. اگر نبی سے ملاقات کر لیتے تو صحابی ہو جاتے، اور صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے. لوگوں صحابی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس سے اعلیٰ ہوتا ہے. حضرت اویس قرنی نے نبی کا زمانہ پایا، نبی سے ملاقات نہ کر پائے. لوگوں چاہتے تو کر لیتے، مگر وجہ سنو، گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی جو آنکھوں سے نبی نہ تھی. سوچنے لگے اس ماں کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے علاوہ اس ماں کا کوئی نہیں ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں اس ماں کو. اگر میں یمن چھوڑ کے مدینہ گیا نبی کے دیدار و ملاقات کے لیے تو میری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ میری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اور میری ماں کو کوئی تکلیف ہوئی تو میدان محشر میں مصطفیٰ کہیں گے کہ میرا فرمان نہ تھا کہ والدین کی خدمت کرنا؟ مجھے دیکھنے آیا، میرا فرمان نہیں دیکھا تو نے؟ یار یہ سوچ سوچ کے ویسے کرنی مصطفیٰ سے ملاقات نہ کر پائے. کیا نہ کر پائے مصطفیٰ سے ملاقات. آج ہم ہیں، شادی ہوئی تو بیوی کو لے کے یار ماں باپ کا گھر الگ کر دیا، اپنا روم الگ کر لیا ہم نے کہ بیوی کے چکر میں. یہاں مصطفیٰ کے چکر میں ماں کو نہیں چھوڑا. بے شک. یار کتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں میں. مصطفیٰ کے چکر میں بوڑھی ماں کو نہیں چھوڑا، اور یہاں خالی بیوی بچوں کے چکر میں اس بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں. ارے کتنے بے وقوف ہو. نبی سے دیوانہ محبت کرتا تھا مگر ماں کے چکر میں نبی سے ملاقات کرنے نہ گیا. لوگوں یہ ماں باپ دعاؤں کے درخت ہے یار، یہ دعاؤں کی مشین ہے. بے شک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. یا بہت. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں. ان باتوں کی ضرورت ہے. میری کچھ باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ کڑوی باتیں اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو خدا کی قسم قبر میں جو میٹھی نیند آئے گی نا وہ تمہاری سوچ سے بھی اعلیٰ ہوگی. جو قبر میں تمہیں میٹھی نیند آئے گی. یار بتاؤ مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے یار چاہتے تو چلے جاتے، مگر ماں کی وجہ سے مصطفیٰ کی ملاقات چھوڑ دی. ہم کہتے ہیں مولانا دعا کر دو، دعا کر دو. دعا کا بھنڈار، دعا کا سمندر تو تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہیں. بے شک. مولانا کی، پیر کی، فقیر کی، امام کی، حافظ کی، قاری کی، میاں کی، ڈوری باز کی، گنڈے باز کی، تویز باز کی، سب کی دعا بعد میں رنگ لائے گی، پہلے تیرے ماں باپ کی دعا رنگ لائے گی. واہ کیا کہنے. سبحان. حد یہ ہے اجمیر شریف جا رہا، اجمیر شریف بھی بعد میں فائدہ ملے گا، پہلے بوڑھے ماں باپ کو راضی کر لیں. ان بوڑھے ماں باپ کو تو ہم نے الگ کر دیا. 4 بھائیوں تو نمبر لگ رہا، 1 مہینہ ماں میرے ساتھ رہے گی اور 1 مہینہ تیرے ساتھ رہے گی. اور ظالموں تم نے نمبر لگا دیے،
یار ایک جگہ تو ماں باپ بوڑھے دونوں ہو گئے تو ظالم نمبر لگائے پڑے تھے، ایک باپ کو رکھے پڑا تھا، ایک ماں کو رکھے پڑا تھا. یار انہوں نے پوری زندگی جدا نہ ہوئے. تیرا باپ غریب تھا مگر اس نے اپنی بیوی کو جدا نہیں کیا. جیسے بھی روکی سوکی لاتا تھا اپنی بیوی کو اپنے پاس میں بٹھا کے کھلاتا تھا. ظالم تو جوان ہوا تو نے بوڑھے ماں باپ کو الگ الگ کر دیا. ایک بات بتاؤں، جوانی میں جہاں بیوی سے محبت ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی؟ بڑھاپے میں میاں بیوی میں محبت جوانی سے زیادہ ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. یہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کا دامن نہیں چھوڑتی ہے، اور اگر شوہر بوڑھا ہو جائے تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا ہے. تو تم نے الگ کر دیا. ایک بیٹا ماں کو رکھ رہا ہے، ایک بیٹا باپ کو رکھ رہا ہے. بتائیے آپ یار ہم کتنے گیا گزرے ہو گئے. یہ ماں باپ ہم پہ بوجھ بننے لگے یار، ان کے پرتے لگنے لگ گئے. لوگوں ذرا غور کرو، ایک بیٹا اپنے باپ کو سیب کھلا رہا ہے، ہاتھ میں باپ کے سیب دیا. باپ بہت کمزور تھا، لاغر تھا، ہاتھ میں لرزا، باپ کا ہاتھ کانپ رہا تھا. سیب باپ کے ہاتھ سے گر گیا. سیب گرا، بیٹے کو اشارہ کیا، بیٹا میرے ہاتھ کی کمزوری کی وجہ سے میرا سیب گر گیا، اٹھا کے دے. بیٹے نے اٹھا کے دے دیا. دوبارہ پھر گر گیا. کہا بیٹا میرا سیب پھر گر گیا، پھر اٹھا کے دیا. کہا بیٹا پھر گر گیا، پھر اٹھا کے دیا. لیکن بیٹا تیسری مرتبہ اٹھا کے دیا تو غصے میں کھول گیا. کیا مجھے یہی کام ہے؟ میں آپ کا سیب اٹھا کے دیتا رہوں گا؟ کتنی بار گراؤ گے؟ مجھے کتنا پریشان کرو گے؟ اتنا کہنا تھا. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ نے کہا میرے لال تو اس دن کو بھول گیا کہ جب میں پورا دن محنت کر کے آتا تھا، سر سے لے کے پیر تک پسینہ بہا کے میں آتا تھا، اور جب گھر میں آ کے مجھے بھوک لگتی تھی میں بیٹھتا تھا چارپائی پہ، تیرا منہ تھوک اور تیری ریٹ میں سنا ہوتا تھا، تیرے ہاتھ گندے ہوتے تھے، تو آ کے میری گود میں بیٹھ جاتا تھا. میرا باپ آیا، میں نے کبھی تجھ سے نفرت نہیں کی، تجھے گلے لگا لیا کرتا تھا. اپنی بھوک کو بھول جایا کرتا تھا. پہلے تجھے چوما کرتا تھا، تجھے چاٹا کرتا تھا، تجھے گلے لگایا کرتا تھا. اپنی بھوک کو بھول جایا کرتا تھا. کیا ان دنوں کو بھول گیا؟ غور کر. ایک دن بیٹے تو چھوٹا سا تھا، تو نے ضد کی تھی باپ مجھے بال چاہیے. بیٹے میں ایک بال خرید کے لا کے دی. تو نے اس بال کو مارا تھا اپنے بلے سے. دور گئی تھی وہ بال، تیری گندے نالے میں گئی تھی. تو نے کہا باپ میری بال میرے گندے نالے میں گئی تھی. تیرے باپ نے گندے نالے میں ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے بال لا کے دی تھی تاکہ میرے بیٹی کی خوشی بحال ہو جائے. بیٹی تو نے ایک بار وہ بال گندے نالے میں نہیں پہنچائی تھی، تو نے 50 بار اس بال کو بلے سے مارا تھا. تیرا باپ کبھی گھورے سے اٹھا کے لاتا تھا، کبھی بال کو گندے نالے سے اٹھا کے لاتا تھا، کبھی جھاڑی میں چلی جاتی تھی تو کانٹوں دار جھاڑی سے تیرا باپ اٹھا کے لاتا تھا. صرف تیری ایک مسکراہٹ کے خاطر تیرا باپ گندے نالے میں ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا تھا. آج بوڑھے باپ کو 3 بار سیب اٹھا کے دے دیے تو غصہ آ گیا. ہائے ہائے، بوڑھے باپ کو 3 بار سیب اٹھا کے دے دیے تو غصہ آ گیا. لوگوں کے والدین کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں اور پرتے لگانے میں لگ گئے. ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں میں بحث ہوتی. وہ کہتا کہ ماں باپ میرے پاس رہیں گے، وہ کہتا میرے پاس رہیں گے، وہ کہتا میرے پاس رہیں گے.